ہمارے گاؤں کے جمعہ کی مسجد میں عورت کی جگہ ہے، تو کیا عورت جمعہ کی نماز مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے نہیں، پڑھنا چاہیے۔ جی، آپ کے سماج میں جو اگیانتا ہے، جو جہالت ہے، جو مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری قوم کی لڑکیوں اور عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ اور جمعہ کی نماز میں اگر پردے کا ارینجمنٹ ہے تو آپ عورتوں کے لیے بالکل انتظام کیجئے۔ میں جھارکھنڈ میں بعض علاقوں میں گیا اور باقاعدہ میں نے وہاں جمعہ کے خطبے میں تقریر میں کہا کہ آپ اپنی عورتوں کا انتظام کیجئے، اور الحمدللہ میرے کہنے کا ان لوگوں نے ان کے اوپر اثر بھی ہوا اور وہاں عورتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں، عورتیں جمعہ میں آئیں گی، پردے کے ساتھ آئیں گی، پردے کا لحاظ رکھیں گی، عورتوں کی انٹری الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، پردے کا پورا انتظام ہو، مردوں کی نظر عورتوں پر نہ پڑتی ہو۔ اگر یہ ساری کنڈیشن ہے تو عورتوں کا انتظام بالکل رکھنا چاہیے، رکھ سکتے نہیں، رکھنا چاہیے۔ مذہب اسلام میں بچہ بند کرنا جائز نہیں ہے، لیکن زیادہ بچے ہونے پر ہم تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں، ان حالات میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے آج کے دور میں، جس کو ہم مہذب الفاظ میں کہہ سکتے ہیں فیملی پلاننگ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیے، فیملی پلاننگ کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ دو بچے ہو گئے، شوہر نے نسبندی کرا لی، بیوی نے نسبندی کرا لی، بیوی نے آپریشن کرا لیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اولاد کا سلسلہ بند کر دیا گیا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ پرماننٹ اس سلسلے کو روک دیا جائے جب تک کہ کوئی ایسی مجبوری نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے اندر کچھ کریٹیکل بیماری ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہوتا ہے کہ اب اگر یہ پریگننٹ ہوئی تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ اس کا آپریشن کرا دیں، تو وہ ایک مجبوری کی صورتحال ہے، اس میں کرایا جا سکتا ہے۔ باقی فیملی پلاننگ کے لیے جو وقتی طریقے اپنائے جاتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ جانکار ہیں، بہت ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہے، میں پبلک پلیس میں تمام لوگ سن رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کا نام میں نہیں لے سکتا۔ وقتی اور عارضی اور ٹیمپرری طور پر حمل کو روکنے کے لیے جو چیزیں اپنائی جاتی ہیں، ان کو اپنایا جا سکتا ہے بچوں کے بیچ میں گیپنگ رکھنے کے لیے۔ لیکن سنیے، لیکن اگر حمل ٹھہر چکا ہے، اگر یہ ڈاکٹر کی رپورٹ آ گئی ہے، یا آج کے زمانے میں پریگا نیوز وغیرہ کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بیوی کو حمل ہے، اب اس حمل کو ہونے کے بعد اب آپ کو کسی دوا کے ذریعے، کسی ایبورشن کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے پہلے، حمل کے پہلے کے جو راستے اور جو طریقے ہیں وقتی طور پہ روکنے کے، آپ ان کے بارے میں معلومات کر کے ان کو اپنا سکتے ہیں۔ لیکن حمل ٹھہرنے کے بعد کسی بچے کو، چاہے وہ ابھی صرف حمل کی شکل میں ہے، اسے قتل کرنے کی اجازت اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ پیار کر کے شادی کرنا کیسا ہے؟ بھئی کوئی دل جلا ہے جس کی طرف سے سوال آیا ہے۔ پیار کر کے شادی کرنا کیسا ہے؟ سوال کو تھوڑا الٹ دیجئے، شادی کر کے پیار کیجئے، پیار کر کے شادی مت کیجئے، ٹھیک ہے؟ پیار کر کے شادی کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ ہاں، آج کا دور ہے، آپ کے خاندان کی کوئی لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ کو پسند ہے، آپ جو جائز طریقہ ہے اپنے ماں باپ کو بھیجئے کہ بھئی لڑکی دیندار، صرف خوبصورتی کو معیار نہ بنائیے، اگر لڑکی دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، آپ رشتے کا پیغام بھیج دیجئے، شادی کر لیجئے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ آپ موبائل نمبر حاصل کریں، چیٹنگ کریں، باتیں کریں، سیٹنگ کریں اور اس کے بعد آپ شادی کریں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، نیا گھر میں قرآن خوانی کروانا کیسا ہے؟ چاہے نیا گھر ہو چاہے پرانا گھر ہو، قرآن خوانی کرانا جائز نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا صحیح ہے، کسی کو بلا کر کے لڈو کھلا کے قرآن پڑھوانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور قرآن بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، مرنے والے کے لیے بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا نان ٹرانسفیریبل عبادت ہے، کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ عبد الغفار صاحب قرآن پڑھ کے مولوی صاحب کو بخش دیں، اس کا اسلام میں سسٹم نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھیں گے، ہم کو ثواب ملے گا۔ امام صاحب کا وضو مکمل نہیں ہے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی نماز۔ اور اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے امام صاحب کا، تو جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے کسی دوسرے کو امام بنا دے، اور امام صاحب وہاں جا کے وضو کریں اور پھر سے نماز اپنی پڑھیں۔
بیچ میں اگر وضو ٹوٹا ہے تو وہاں سے دوسرے کو امام بنا سکتا ہے، لیکن وضو ہی صحیح طریقے سے نہیں کیا اور ایسی حالت میں نماز پڑھا دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وضو صحیح نہیں تھا تو وہ نماز دہرانی پڑے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کیا ماں باپ کی چھوٹی ہوئی نماز یا روزہ بچے کو قضا کرنا ہوگا؟ اگر وصیت نہ کر جائے پھر بھی نماز کی کوئی قضا نہیں کرنا ہے۔ روزہ اگر چھوٹا تھا اور صحت کی حالت میں چھوٹا تھا تو اس کی قضا کرنا ہے، ہاں، اور اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹا تھا تو اس کی قضا نہیں کرنا ہے، اس کو آپ جو روزے کا فدیہ ہے، کفارہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا، وہ آپ کھلا دیجئے ایک روزہ کے بدلے۔ کیا وقف کی ہوئی زمین کو خریدا یا بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں، وقف کی زمین کو خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا ہیں؟ ہاں ہاں، وقف کی زمین کو خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا۔ ہاں، ایک مجبوری کی صورت میں وقف کی زمین کو بیچا جا سکتا ہے، جیسے مان لیجئے کہ وہ زمین روڈ پہ آ رہی ہے اور وہاں پہ روڈ بن رہی ہے، تو اس صورت میں اگر گورنمنٹ لے رہی ہے، اس کا معاوضہ دے رہی ہے، تو اس کی جگہ کوئی دوسری جگہ ہم لے سکتے ہیں، یا وہ جگہ حالات کے حساب سے ایسی جگہ ہوگی کہ اب وہاں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، مسجد چلانا وہاں مناسب نہیں ہے، تو اس جگہ کو بیچ کر کے دوسری جگہ ہم وہ مسجد بنا سکتے ہیں۔ یہ مجبوری کی صورت میں ہے، عام اصول یہی ہے کہ وقف کی زمین کو خریدا اور بیچا نہیں جائے گا، نہیں چاہنے پہ۔ کیا عیدگاہ کی زمین کو بیچ کر دوسری جگہ عیدگاہ کو شفٹ کر سکتے ہیں توسیع کے لیے؟ اب دیکھیے، مجبوری کی صورت میں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن صرف توسیع کا مسئلہ ہے، یعنی عیدگاہ چھوٹی ہے، ہم کو بڑی عیدگاہ لینا ہے اور چھوٹی والی عیدگاہ کو بیچ کر کے ہم دوسری جگہ بڑی زمین خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ مسئلہ تھوڑا سا کریٹیکل ہے، ٹف ہے، مشکل ہے۔ اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے سمجھ لیجئے یا کسی بڑے ادارے سے فتویٰ لے لیجئے۔ نگر کے قریب ایک مسجد ہے مگر جماعت کے لوگوں کی تعداد کم ہے، تو کیا گاؤں کی کسی بڑی مسجد میں نماز پنجگانہ پڑھنے کے لیے جانا کیسا ہے؟ جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں نگر اور گاؤں کا کوئی بہت فرق نہیں رہ گیا ہے، جہاں پر بھی جماعت ہو رہی ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، شہر کے ہیں گاؤں میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، گاؤں کے ہیں شہر میں آ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اسے جمعہ کی نماز میں شرکت کریں؟ بیان کر چکے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ہاں پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ کے کسی کو دم کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دعا صحیح ہو، قرآن کی آیتوں وغیرہ کو پڑھ کے دم کیا جائے تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔